اس زمانے میں ہم کیا کریں جبکہ شر کی قوت بلند ہے اور خیر کی قوت کم ہے۔ اس زمانے میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس زمانے میں بدی نہ کرنا بھی نیکی ہے، اور یہ ایک فری نیکی ہے۔ بدی کا موقع، بدی کی دعوت ہو، ماحول کا مزاج بدی میں ہو، حالات امکان میں ہو، دعوت عام ہو، اور اگر آپ یہ کہیں کہ معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے نیکی کی انتہا ہوگی۔ یہ پیغمبری مقام بھی ہے۔ جب ایک پیغمبر نے کہا کالا معاذ اللہ، یعنی دعوت عام ہے، دعوت گناہ ہے، اور پیغمبر نے اللہ سے پناہ طلب کر لی۔ اللہ نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتا دیا ہے کہ اس نے کہا کہ آ جاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے کے اندر پیغمبری واقعہ یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس دور میں دعوت گناہ میں جس نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ، تو اس پر اللہ کا رحم ہو گیا۔ تو اس زمانے میں کم سے کم اور تھوڑی سے تھوڑی بدی کو ترک کرنا بھی نیکی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنا لینا بھی نیکی ہے، کیونکہ وقت بڑا سخت ہے، ماحول بڑا سخت ہے، زمانہ بڑا خطرناک ہے، اور جس نے نیکی کا ایک پن اٹھا لیا تو یہی اس کے کام آ جائے گا۔ تو آپ کمزور نیکی اٹھا لو اور کمزور سا چھوٹا سا گناہ چھوڑ دو، یہ بڑی بات ہے، اور دعوت گناہ سے معاذ اللہ کر کے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، اللہ کی طرف فرار کر جاؤ۔ دانا آدمی وہی ہے جس نے ایک دفعہ دعوت گناہ سے فرار حاصل کیا تو سمجھو کہ وہ فلاح پا گیا۔ ماحول تو ایسے ہی رہے گا، ماحول کے اندر اگر شر زیادہ ہو تو آپ کو نجات نہیں ملنی۔ آج کل گناہ کے اتنے موقع ہیں کہ کہیں تو انسان کے خیال کو لذت کے ساتھ مصروف کر دیا، کہیں خیال کو ورائٹی کے ساتھ، ملٹیپلیسٹی کے ساتھ، ہنگامہ ہائی سود و زیاں کے ساتھ مصروف کر دیا، اور یوں چپکے سے دعوت گناہ ہو گئی، اور اس طرح آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ کی طرف فرار کر جاؤ، بھاگ جاؤ، تو سمجھو فلاح پا گئے۔ تو آپ بھاگ جانے والوں میں شامل ہو جائیں اور کہیں معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ سے اور کچھ نہیں ہوتا تو ایک کام ضرور کرو کہ رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو کہ اے اللہ ہمارے آج کے گناہ معاف فرما، پچھلے گناہ معاف کر دے، اور آئندہ گناہوں کو دور کر دے ہم سے، پھر حساب برابر ہو جائے گا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا روز گناہ اور روز توبہ؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ایسا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ ساتھ ساتھ کرتے جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ حالت گناہ میں مریں، اگر مرنا ہو تو حالت توبہ میں مرو۔ جو توبہ کر کے مرا وہ پیور ہو کے مرا، اور گناہ کر کے مرا تو ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہو کے مرا۔ اس لیے کبھی خدا نہ خواستہ خیال میں کمزوری آ جائے تو توبہ میں کمزور نہ ہونا، توبہ کا ورد جاری رکھنا، تاکہ موت کے وقت توبہ ہونی چاہیے، کلمہ اور توبہ تو نصیب ہونے چاہیے۔